اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ میں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں M2 پہ ہوں، آئی ایم کمنگ بیک فرام لاہور، اور آج میری عمران خان صاحب کا جو کل ان کے اوپر بڑا شدید قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے میں آیا تھا اور ان سے ملاقات ہوئی۔ ایک دوسرا جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی ایک میٹنگ تھی چھوٹے گروپ میں، وہ میں نے اٹینڈ کی، اور ایک اور میٹنگ تھی جو میں نے وہ بھی اٹینڈ کی، کوئی 3-4 لوگوں کے ساتھ، اور ان سے کافی دیر گھنٹے کے قریب اف ناٹ مور میری گفتگو ہوتی رہی۔ میں کچھ چیزیں آپ سے جو آپ کی امانت ہے عمران خان کی طرف سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا جس میں کوئی ایک گمراہ آدمی ایسا تھا جس کو یہ شوق اٹھا کہ وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر، دنیا کے اتنے بڑے آئیکانک ہیرو، اس کے اوپر وہ اٹھ کے حملہ کر دے۔ یہ پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے اکارڈنگ ٹو عمران، اور ان کے پاس ایویڈنسز ہیں اس کی بات کی پوری طرح سے۔ انہوں نے کچھ ایسے انکشاف کیے ہیں جو اس سے پہلے ہماری گفتگوؤں میں اس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں ہوئے کبھی، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور کچھ جو تفصیلات ہیں وہ حیران کن ہیں، جو کچھ میڈیا میں کہا گیا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، بے ضمیر، بے رحم، اور کیا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، جو طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے لیٹ می ٹیک یو ٹو دی انجریز وچ ہی ہیز سسٹینڈ ان دی اسیسینیشن اٹیمپٹ۔ ان کا جو اپنا ہے اکاؤنٹ، جو آپ بیتی جس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے اوپر گزری ہو، اس سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہو سکتا جو بتا سکے آپ کو کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ پہلا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گجرانوالہ میں ایک روز پہلے ان کو پوری سیکیورٹی اور پولیس کور جو تھا وہ موجود تھا، اور وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ کور جب ہم یہ جس شہر میں حملہ ہونا تھا اس میں گئے تو وہاں پر پولیس دور دور تک، آپ دیکھیں ان کی ارد گرد کوئی پولیس نہیں تھی، اور وہ پولیس جو تھی وہ دور دور رہی، اور اس کا سبب ظاہر ہے کوئی پولیس خود دور نہیں رہ سکتی جب VIP موومنٹ ہو رہی ہو اور اس طرح کے ماحول اور حالات کے اندر ہو رہی ہو تو۔ لیکن ان کو کس نے ہٹایا، وہ کون تھا جس نے کہا کہ یہ پولیس آج نہیں جائے گی؟ ظاہر ہے پولیس ہائرارکی میں سے کوئی بندہ ہو سکتا ہے، اور کوئی اور اگر ہو سکتا ہے تو یہ پولیس ہائرارکی بتا سکتی ہے کہ ایگزیکٹو سائڈ سے، یہ کس سائڈ سے ان کو کیا حکم کس نے دیا تھا اور کیوں دیا تھا اور کب دیا تھا۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا سا ماضی میں گئے، جو ماضی قریب ہے اس میں گئے، اور وہ بتانے لگے کہ جس دن وہ میاں والی کے جلسے کے بعد واپس آ رہے تھے، تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں نے بتایا تھا کہ جو ان کے پائلٹس ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو ان کا جو چاپر ہے ڈرافٹ کو اڑاتے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ بات چند مہینے پہلے کی ہے، اگر آپ بابر روان آفیشیل پہ بھی شاید ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو آرکائیو میں سے اس نیٹ کے اوپر میرے کسی جگہ سے ضرور وہ مل جائے گی پریسر، اور وہ پورے پاکستان کے ٹیلی ویژن سے وہ کور کی ہوئی ہے، سو اٹس ناٹ اے سیکرٹ۔ دوسرا یہ کہ وہ بتانے لگے کہ جس دن وہ آ رہے تھے وہاں سے، تو اس دن جو آئل تھا وہ غلط ڈال دیا گیا ان کے چاپر میں، جو کریش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان کا جو چاپر ایئر کرافٹ تھا وہ اترا تھا راولپنڈی میں اڈیالہ کے پاس ایک گراؤنڈ میں، جہاں بچوں کے ساتھ انہوں نے کرکٹ بھی ڈسکس کی اور بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہوا یہ کہ میاں والی سے جو آئل ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ عام تیل جہازوں میں استعمال نہیں ہوتا، ہیلی کاپٹر ہو، جیٹ ہو، یا کوئی ٹرانسپورٹ طیارہ ہو یا فائٹر ہو، اس کے لیے خاص ایک جو ہائی آکٹین سے بھی اگلی چیز ہے وہ ہوتا ہے سپر ریفائنڈ، آپ کہہ لیں کوئی، جو ان کے اندر استعمال ہوتا ہے گیسولین۔ تو وہ جو وہاں سے ڈالا گیا، اس میں کوئی چیز مکس کر کے ڈالا گیا، تو پہاڑ پہ کریش کرتے کرتے وہ بچا، اور وہ بڑی شاباش دے رہے تھے جو ان کا تھا پائلٹ اس کو، کہ اس نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کو قریبی گراؤنڈ جو تھا وہاں تک پہنچایا۔ اور اس میں چونکہ چاپر ہے، گلائڈ کرنے کی کوئی اہلیت نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، تو وہ بچ گئے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسرا یہ کہ ان کی انجریز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہا جا رہا ہے، کچھ بے رحم اور بے شرم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انجریز جو ہیں یہ فرینڈلی ہو سکتی ہیں، ان کو انجریز اب کیا ڈیٹیل ہے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ میں نے خود دیکھا ہے وہاں ان کو، اور چلے میں چھوڑ دیتا ہوں باقی باتیں۔ جو ان کی دائیں ٹانگ پہ انجری ہے، اس میں 2 گولیاں لگی ہیں، اور جو 2 گولیاں ہیں وہ لگی ہیں اوپر، جو مین آرٹری ہے، ایک گولی آئی اور اس کے بالکل پاس سے نیچے سے ہو کے گزر گئی اور مین آرٹری کو ٹچ نہیں کیا۔ دوسری جو گولی تھی وہ لگی اور وہ آرٹری کے ساتھ جا کے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچانے والا ہے، اس نے ہاتھ رکھا کہ وہ آرٹری کے ساتھ بالکل ٹچ ہوئے بغیر جا کے وہ رک گئی۔ پھر ان کو جس گاڑی میں وہ آ رہے تھے اسپتال جلدی نہیں پہنچایا گیا، اور ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی گئی، اور فرد عباس ایک ہے ان کے ساتھ، انہوں نے پھر گاڑی آگے لگائی۔ وجہ یہ تھی کہ بڑی پرفیوز بلیڈنگ ان کو ہو رہی تھی دونوں ٹانگوں سے۔ میں ابھی دائیں میں ٹانگ کی تھائی کے اوپر جو میں اس زخم کی بات کروں، پھر میں اسی ٹانگ کے دوسرے زخم کی بات کروں گا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جب وہ پہنچے تو وہاں پہ ڈاکٹرز وہ کہتے تھے کہ اب اللہ پہ آج جس کو ایمان نہیں تھا وہ اس کا ایمان ہو گیا، اور جس کا ایمان تھا وہ انتہائی پختہ ہو گیا، کس طرح وہ بچاتا ہے۔ میڈیکلی جو ڈاکٹرز نے بتایا وہ یہ تھا کہ یہ اگر تھوڑا سا ٹریولنگ کے دوران بھی جھٹکے لگنے سے، یہ آرٹری تو بالکل جھلی سی ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کے اندر چلی جاتی، تو پرفیوز بلیڈنگ سے 20 منٹ چاہیے کہ جس میں آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوسرا معجزہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی اسی ٹانگ میں ایک ہڈی کا پورا پیس، ایک گولی اور پیس بھی موجود ہے، وہ لے کے دوسری طرف سے نکل گئی۔ اب آ جائیں آپ لیفٹ لیگ کی طرف، تو جو بائیں ٹانگ ہے عمران خان صاحب کی، اس میں 3 ایک جو چلنے کے قابل بناتی ہے انسان کو، گھٹنے کے اندر ایک ہڈی ہے شن، اس کے اوپر گولی لگی، اور گولی اس کو توڑنے کی بجائے وہاں پہ رک گئی۔ یہ کل اللہ تعالیٰ نے پھر ہاتھ رکھا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، میں نے فورینزک اور ٹیکسیکالوجی اور میڈیسن، چونکہ عجیب کیس آتے ہیں، کبھی کوئی غیر اخلاقی وائلنس کا آ جاتا ہے، کبھی وائلنس کا آ جاتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے، یہ پڑھنا پڑتا ہے سارا۔ اینڈ دین آئی ہیو اے فیملی آف ڈاکٹرز ان مائی ہاؤس، اللہ کے کرم سے۔ تو مائی 5 چلڈرن آر MBBS ڈاکٹر اینڈ 2 آر بیرسٹر، اللہ کی مہربانی سے۔ تو مجھے وہ پتہ لگتا رہتا ہے۔ پھر میری جو نان کا سائڈ ہے وہ 4th جنریشن ڈاکٹرز ہیں، تو میں نے پھر بات بھی کی، ادھر ادھر بھی مجھے یہاں سے میں نے پوچھا، تو وہ بھی ایک معجزہ ہوا ہے، لیکن اس کے اندر 2 اور پارٹیکلز ہیں، شارپنرز ہیں یا کیا ہے، جو اندر گئے۔ اچھا، اب فائر جو ہوئے وہ ایک نہیں ہوا، نیچے والے سے صرف فائر نہیں ہوا۔ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے وہاں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے ایک برسٹ آیا، جب ان کو دونوں ٹانگوں میں عمران خان کو گولیاں لگی تو وہ گر گئے، گرنے کے بعد ان سے دوسرے برسٹ کی گولیاں اوپر سے گزری۔ پھر وہاں ایک آدمی، لوگ پولیس کے ساتھ اس کی فوٹیج بھی دکھا رہے ہیں، اور وہ ایک بڑے معروف اخبار کے جو صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے ڈرائیور نے کہا کہ فلاں جگہ کھڑا ہو کے فائر کر رہا تھا۔ تو یہ جس کو سامنے رکھا گیا اور جس کی بار بار ویڈیو بنا کے آپ کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ہر طرح کے، ہر خیال کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ پلوائے ہے کہ جس طرح مکئی میں کوا بگانے کے لیے نا ایک کسی کا کپڑا ٹانگ دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں یہ کس کا کپڑا ہے اندر کون سی۔ تو یہ تھا دوسرا اس کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ چٹان سے بھی زیادہ حوصلہ بلند، اور ان کا عزم پہلے سے زیادہ جوان، اور ان کو دیکھ کے میں پہلے تو ظاہر ہے ایک جو کیفیت ہوتی ہے، 89 سے ہمارا تعلق ہے، اور مجھے ایک عجیب سی کیفیت آئی۔ پھر میں نے جب دیکھا اور ان کو سنا، اور پھر وہاں ان کی بیگم صاحبہ تھی بشرا خان، ان سے بھی الیکٹ ہوئی، اور یہ وہ ماحول تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اب میں 2 باتیں، اور یہ پلان کہاں ہوا، ان کو کس نے بتایا، وہ کہتے ہیں بڑے معتبر ادارے کے لوگوں نے مجھے بتایا، ان کی اپنی انفارمیشن ہے، اور پھر یہ پہلے بتایا گیا، اور وہ یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 لوگ جن کا پہلے انہوں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے، ان میں سے کوئی اس میں شامل نہیں ہے، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی حیران کر دینے والی بات تھی جو انہوں نے کہی، اور یعنی ہو کیا رہا ہے کہ ریاست کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں کل جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو ٹائمنگز ایسے ہیں، تو میرے گھر کے سامنے ایک ہے جگہ، میں گیا فیصل ماسک کے پیچھے، میں ہائکنگ کے لیے گیا، تو میں جب واپس آ رہا تھا تو لڑکے میرے پیچھے بھاگتے ہوئے کچھ آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو دین آئی رش ٹو مائی ہاؤس، تو آگے پولیس کا ایک کنٹینجنٹ کھڑا تھا، تو میں نے جب دیکھا وہ کھڑے ہیں تو میں گیٹ کے اندر گیا، اور پھر میں نے دروازہ کھولا، مجھے منع کرا رہا تھا اسٹاف کے نہ دروازہ کھولے، میں نے کھول کے کہا ان کو، میں نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں سر، ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں، اور یہی ان کا ٹپیکل طریقہ ہوتا ہے، تو ہم ایسے ہی آپ کی سیکورٹی کے لیے آئے۔ پھر مجھے پتہ لگا کہ وہ ہراساں کرتے رہے میرے اسٹاف کو، اور پھر میں نے اس کے اوپر جسٹ ٹو پٹ دی تھنگز آن ریکارڈ، جب میں نے ٹویٹ کیا تو پولیس نے کیا کہ ہم چھاپا مارنے نہیں گئے تھے۔ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم گئے نہیں، کہ چھاپا مارنے بابر اعوان کے گھر ہم نہیں گئے تھے۔ تو کسی کو بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو عمران خان نے ریزالو ہے ان کا، اور جو ہمارا ایجنڈا ہے، اگر ون ٹائم ہو تو میرے جیسے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے رسک لیتا پھروں۔ یہ قوم کے لیے ہے، ہمارے بچوں کے لیے اور بچوں کے بچوں کے لیے، اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں، نہ وہ جھکنے والا ہے، نہ بکنے والا ہے، اور نہ ہی وہ بھاگنے والا ہے۔ ہم بھی اس دھرتی، اس مٹی سے ہمارا جنم ہے، اس مٹی اور دھرتی سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اور آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ اس کمٹمنٹ پہ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور جو جتنا بھی طاغوت ہے، جتنا بھی جبروت ہے، اس سارے کے سارے کام بھی رہے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، گھبرا بھی رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، مارنے کی سازشیں، کیا وہ سازش سے آگے جا کے مارنے کا جو ایکٹسری واردات ہے وہ بھی ہو چکی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک ہیں، ایک تھے، ایک کھڑے ہیں، ملک ہمارا ہے،
سارا کچھ پورے پاکستانیوں کا ہے، کسی کی جاگیر نہیں.